نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ پارہ 28 سورہ حشر رکوع 1 آیت نمبر 9۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، تبوؤ کا معنی ہے ٹھکانہ بنانا، اور دار سے دار ہجرت یا دار ایمان مدینہ منورہ مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کو خاص فضیلت اور شرافت حاصل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مدینہ منورہ تمام شہروں میں افضل ہے۔ دنیا کی اکثر بلاد اور شہر جہاد کے ذریعہ فتح ہوئی، جبکہ مدینہ منورہ ایمان سے فتح ہوئی ہے۔ آیت مذکورہ میں تبوؤ کے ساتھ دار اور دار کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر ہے، حالانکہ ٹھکانہ پکڑنے کا تعلق کسی مقام اور جگہ سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ٹھکانہ پکڑا جائے، لہذا اہل علم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر بئی مقام اخلصو یا تمکنو کا لفظ محذوف ہے، اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے دار الہجرت کو ٹھکانہ بنایا، دار ایمان بنایا، اور دار الہجرت دار ایمان بنانے میں مخلص ہوئے، مضبوط ہوئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں استعارہ کے طور پر ایمان کو ایک محفوظ مکان سے تشبیہ دے کر اس میں پناہ گزین ہونے کا بیان ہو۔ لفظ من قبلہم کا معنی یہ ہے کہ ان انصار مدینہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس شہر کو دار الہجرت دار ایمان بننے والا تھا، یہ مہاجرین کی ہجرت سے پہلے یہ انصار، یہ حضرات ایمان قبول کر کے ایمان میں پختہ ہو چکے تھے، مستحکم اور مضبوط ہو چکے تھے۔ دوسری صفت حضرات انصار صحابہ کرام کی یہ بیان کی کہ یحبون من ہاجر الیہم، انصار ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جو ہجرت کر کے ان کے شہر میں تشریف لائے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اجڑے ہوئے خستحال لوگوں کو اپنی بستی میں جگہ دینا، مکان دینا، جائیداد دینا، اور پھر ان کو پسند کرنا، یہ ایک عریدارت بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہر جگہ ملکی، غیر ملکی، مقامی، غیر مقامی وغیرہ وغیرہ تعصبات کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، مگر انصار صحابہ کرام نے صرف یہ نہیں کیا کہ ان کو اپنی بستی میں جگہ دے، اپنے مکانوں میں آباد کیا اور اپنے اموال میں حصہ دار بنایا، عزت سے، احترام سے، اکرام سے استقبال کیا، یہاں تک کہ خدمت کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑی۔ اور تیسرا صفت حضرات انصار کرام، صحابہ کرام کا یہ بیان فرمایا کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا،
اس جملے کا تعلق بنو نذیر کے جلاوطن ہونے اور ان کے باغات مکانات پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے وقت ایک واقعہ پیش آیا، جس کی صورت یہ تھی کہ اموال فے کے حوالے سے آیات نازل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ مال فے کے حوالے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے پاس نہ کوئی پیسہ تھا، نہ کاروبار تھا، نہ مکان تھا، نہ جائیداد تھی۔ حضرات انصار صحابہ کرام کے مکانوں میں رہتے تھے اور انہیں کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کے اموال مال فے کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے سردار ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اپنے قوم انصار کو میرے پاس بلا دو۔ ثابت ابن قیس ابن شماس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے اپنا قبیلہ خزرج کو بلا دوں یا سب انصار کو بلا دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو بلا دو۔ یہ جب سب انصار صحابہ کرام جمع ہوئے، اوس بھی خزرج بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، انصار مدینہ کی مدح بیان کی، مہاجرین کے ساتھ انصار کے نصرت اور مدد پر مدح اور شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال آپ لوگوں کو دی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین انصار سب میں تقسیم کروں، اور مہاجرین بدستور آپ کے مکانوں میں بھی رہائش پذیر رہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ بے گھر بے زر لوگوں کو یہ اموال تقسیم کیا جائے، ان مہاجرین میں تقسیم کر دی جائے، اور یہ مہاجرین آپ کے گھروں کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھر بسا لے۔ یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب اموال صرف اور صرف مہاجرین پر تقسیم کیا جائے، اور مہاجرین پھر بھی ہمارے مکانوں میں بدستور رہائش پذیر ہو۔ سب انصار نے بیک آواز ہو کر بول پڑے کہ ہم اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اس فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار صحابہ کرام کو دعائیں دی اور ان اموال کو جو مال فے کی شکل میں بنو نذیر بنو قینقاع سے ملے تھے وہ مہاجرین میں تقسیم فرمایا۔ انصار میں سے صرف دو حاجت مندوں کو حصہ دیا گیا، ایک سہل بن حنیف تھا اور ایک حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار عطا فرمائی، ان کو ایک تلوار دے دی جو ابن ابی الحقیق کے ایک ممتاز اور بہترین تلوار تھی۔ قذافی تفسیر مظہری بحوالے سبیل الرشاد۔ لا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، حاجت سے مراد یہاں پر ضرورت کی چیز، اور مما اوتوا کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کو جو کچھ دیا، مہاجرین کو جتنا مال و دولت دیا، انصار مدینہ نے بے خوشی قبول کیا،
دل سے قبول کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ جبکہ بحرین فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال انصار میں تقسیم کرنا چاہا، انصار نے قبول نہیں کیا۔ کمال ہے، انصار نے بحرین کے مال کو قبول نہیں کیا، بلکہ انصار نے یہ کہا کہ جب تک مہاجرین کو نہ ملے تو ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اور بخاری انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار مدینہ کا چوتھا صفت یہ بیان فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خصاصہ کا معنی ہے فقر و فاقہ، اثار کا معنی ہے دوسروں پر ترجیح دینا، دوسروں کے خواہش اور حاجت کو اپنے خواہش اور حاجت پر مقدم رکھنا، دوسروں کو ترجیح دینا۔ انصار صحابہ کرام نے عملاً مظاہرہ کیا، مہاجرین کے ساتھ مہاجرین کی ضرورت کو پہلے پورا کیا، اگرچہ یہ خود حاجت مند تھے، خود فقر و فاقہ میں ہوتے تھے، لیکن مہاجرین کا انہوں نے خیال رکھا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انصار مدینہ نے کہ اثار کا بیان کہ انہوں نے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے بچا گئے، جو لوگ بخل سے بچ گئے تو اللہ کے نزدیک وہ فلاح، کامیابی، کامرانی میں پائیں گے۔ حسد نہ کریں۔ بخل اور شح اگرچہ حقوق واجبہ میں، خواہ حقوق اللہ میں، مثلا زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، قربانی وغیرہ، یا حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جس میں اہل ویال پر نان نفقہ ہو، والدین کی خدمت ہو، والدین کا نان نفقہ ہو، تو یہ بخل قطعاً حرام ہے، قطعاً ناجائز ہے۔ بخل اور شح اور دوسروں پر حسد ایسی مذموم خصلت ہے کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس کی بہت بڑی مذمت آئی۔ جو ان مذموم عادات سے، رذیل اخلاق سے بچ گیا تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ انصار مدینہ کی صفات جو بیان کی، انصار مدینہ میں یہ حسد نہیں تھی، بغض نہیں تھی، بخل نہیں تھی، شح سے پاک تھی، صاف تھی، بہترین خدمت کی انصار اسلام کی، لیکن للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کا، خوش آمدید کا، اور دنیا نہیں دیکھ لیا۔ والذین تبوؤوا الدار، دراصل یہ عطف ہے للفقراء پر، اور معنی یہ ہے کہ یہ مال ان مال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ہجرت والے گھر یعنی مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے، انصار تھے۔ یہ تو اس کا مفہوم ہے۔ ترجمہ یہ ہے والذین، اور ان لوگوں کے لیے تبوؤوا الدار جو قائم رہے گھر میں، والایمان، ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، اس سے جو ہجرت کرے ان کی طرف، ولا یجدون، اور نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، حاجتاً کوئی تنگی، مما اوتوا، اس کی نسبت جو دیا گیا ان مہاجرین کو، ویؤثرون، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان پر فقر و فاقہ ہو، ومن یوق شح نفسہ، اور جو بچایا گیا لالچ سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہے، کامران ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ